بانٹا جاتا ہے کہ ہمارے بابا بھی اتنے بڑے اور اتنی کرنی بھرنی دھرنی والے ہیں کہ جو وہ کہتے ہیں ہو جاتا ہے، اور وہ جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاتھ میں تذکرہ غوثیہ، غوث علی شاہ قلندر قادری کی کتاب، اردو بازار لاہور سے مشتاق بک کارنر نے اس کو شائع کیا ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 75 پہ ایک بزرگ کی کرامت سنو۔ آپ نے بڑی بڑی کرامتیں سنی ہوں گی، لیکن شاید یہ جو کرامت اب سنانے لگا ہوں اور جو ان کا دنیا پہ یہ کنٹرول اب بتانے لگا ہوں، شاید آپ کے پردہ سماعت سے پہلے نہ ٹکرائی ہو۔ آپ نے یہ کرامت سنو گی، مرے ہوئے کو زندہ کر دیا ہے، ڈوبی ہوئی کشتی کو پار لگا دیا، لیکن یہ ذرا الگ قسم کی کرامت ہے، اور ان کا کنٹرول دیکھو دنیا پہ کتنا ہے، وہ کتنے بڑے مختار کل ہیں، جو چاہتے ہیں جو جی میں آ جاتا ہے وہ کر دیتے ہیں۔ کہا ایک روز ارشاد ہوا، ہم بنارس کے علاقے سے نیپال کو چلے، اتفاق سے ایک انگریز فوج کا خیمہ زن تھا، بعض آدمی ہماری پہچان کے نکلے، ان کے پاس ٹھہر کے عصر کے وقت ہم اور چند سوار جنگل کی سیر کو گئے، دیکھا گھیا کدو کا کھیت پر ایک لڑکی پہرا دے رہی ہے۔ گھیا کدو سمجھتے ہیں نا، کدو کے کھیت پر ایک لڑکی پہرا دے رہی ہے۔ تو پولیس والوں نے، سپاہیوں نے، فوجیوں نے کچھ کدو توڑ لیے اور بچی سے کہا کہ پیسہ صبح مل جائے گا۔ یہ چلے آئے، تھوڑی دیر میں اس لڑکی کا باپ آ گیا، تو لڑکی نے کہا کہ ابا جان سپاہی زبردستی کدو توڑ کر لے گئے۔ کہا اچھا، اب ادھر یہ سپاہی کدو لے جا کر گھر پکایا، سالن تیار کیا۔ غوث علی شاہ قلندر صاحب کو بھی کہا کہ حضرت آپ بھی آئیے اور کھائیے، اس نے کہا نہیں بس آپ ہی کھائیے، ہم نہیں کھائیں گے۔ سب نے رات کو کھانا کھایا اور سو گئے۔ صبح کو وہ چاروں فوجی جنہوں نے کدو توڑ کر لائے تھے روتے ہوئے میرے پاس آئے اور کہنے لگے جی آپ بہت اچھے رہے جو آپ نے کدو نہ کھایا، اب ہم کیا علاج کریں؟ کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا صبح اٹھے ہیں تو چاروں کے خصیتین غائب ہو چکے ہیں، ہمارے ساتھ خصیتین نہیں ہیں۔ یہ حضرت بڑے پریشان ہوئے، کہا اچھا چلو اس کھیت والے بوڑھے کے پاس، اس خراٹ کے پاس پہنچے، بڑی بڑی مونچھوں والا، لازمی نہیں کہ یہ اولیاء اللہ یہ پیر داڑیوں والے نیک ہو، نہیں، بڑی بڑی مونچھوں والا خراٹ بیٹھا ہوا، اس کے پاس پہنچے اور اس کو جا کر سارا قصہ سنایا، اپنا قصور معاف کروایا، پیسے اس کی ہتھیلی پر رکھے۔ وہ کہنے لگے یہ سارا قصور اس بچی کا ہے، اس نے تو مجھے کہا تھا کہ زبردستی توڑ کر لے گئے، چوری کر کے لے گئے، لیکن تم تو ادھار لے کر گئے تھے۔ اپنی بچی کو بلایا، اس کی خوب پٹائی کی، اور پھر ان چاروں کو دیکھ کر کہنے لگے اچھا اب بتاؤ تم بھی مجھے کیا یاد کرو گے، جاؤ جا کر لیٹ جاؤ، تمہارے واپس آ جائیں گے، ایک بڑا رہے گا ایک چھوٹا رہے گا۔ کہا جناب ہم واپس آئے تو بالکل ایسا ہوا جیسے اس خراٹ مونچھوں والے بڈھے نے کہا تھا، ایک چھوٹا رہا ایک بڑا رہا۔ یہ مختار کل ہے، یہ بڑی کرنی والے ہیں، ان کا کنٹرول کائنات